بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً وہاں ہمیں کہیں رکنا بھی پڑے گا، سانس بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور تو وہاں رکنے کے بھی کچھ قوانین ہیں، وقف کے قوانین ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیے اور اس کے مطابق جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے۔ جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ وہ اکثر کئی تیز میں پڑھتے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر ملانا ہے تو پھر پورے طریقے سے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تو اس پیچھے سے اگر وہ آپ رکتے بھی نہیں ہیں اور ملانے کے جو قاعدے ہیں، اگر رکنا نہیں ہے تو کنٹینیو پڑھنے کی صورت میں ساتھ ساتھ ملائیے اگلی والی حرف کو۔ اسی طرح کچھ کر دیتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہیں ہے، نہیں۔ اگر آپ نے وہاں وقف کرنا ہے تو پھر آواز اور سانس دونوں کو روکیے۔ یہ کوئی یعنی کہ اجازت تھوڑی مل جائے گی جی کہ ہم نے تیز تیز پڑھنا ہے، تراویحوں میں تو اس طرح پڑھ سکتے، نہیں۔ اب قرآن پاک کو اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ادروائز دنیاوی کچھ فائدہ ہو بھی گیا تو وہ اتنا کام نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ نے کہیں رکنا ہے تو پھر پوری سانس اور آواز دونوں کو ختم کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اگر ملا کے پڑھنا تو پھر پیچھے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو جہاں وقف کریں وہاں آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، اور کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ جیسے صادقین کو وقف میں کیا کہیں گے؟ صادقین۔ نادمین کو وقف میں نادمین۔ اس طرح فیہ کو وقف میں فیہ۔ شفتین، تا یہ نون کے نیچے زیر، شفتین کو وقف میں شفتین۔ اسی طرح لہون کو وقف میں لہو، قدیر کو وقف میں قدیر۔ تو یہ جس حرف یعنی کہ جہاں یہ زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر دیں، اور کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے وقف میں الف سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے علمن کو وقف کریں گے تو علما، نبی جن کو وقف کریں گے تو نبی یا، یہ رکنے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور گول تا، کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو، وہ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دارجتن یا قوتن، تو اس کو دارجہ یا قوہ وقف کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جاریتن، اور وقف کریں گے تو جاریہ، تو گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح کھڑا زبر اور حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ان کو وقف میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جیسے وتولا، وقف میں بھی وتولا، من الاولا، وقف میں بھی من الاولا، فترضا، وقف میں بھی فترضا، ونحر، یہ را ساکن ہوا، وقف میں بھی ونحر، فرغب، وقف میں بھی فرغب۔ تو فیہا، یہ الف مدہ ہے تو حروف مدہ جو ہے یہ بھی تبدیل نہیں، فیہا۔ تہتدو کو وقف میں بھی تہتدو، قولی کو وقف میں قولی۔ تو یہ ان کے حروف مدہ اور کھڑا زبر اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر مشدد حرف پر وقف کریں تو وقف کی صورت میں تشدید باقی رہنی چاہیے، چاہے حرکت ظاہر نہ ہونے دیں۔ جیسے بالحق، وقف میں بالحق، بالحق وقف کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، بالحق کو وقف میں بالحق، یہ تقریباً بنائی جائے گی۔ اسی طرح نون قطنی، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں کنٹینیو
اگر رکتے نہیں ہیں تو جاری رکھتے ہیں۔ تنوین کے بعد، تنوین ہم نے پہلے سن چکے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ جیسے اکثر آپ نے کبھی سن لیا ہوگا سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے کہ قراء حضرات جو ہوتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اب وہ یہ جو نون آپ کے لکھی نہیں ہوتی لیکن یہ قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے۔ اگر قل هو اللہ احد یہ وقف کی صورت میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ وصل کی صورت میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں خیرن الوصیۃ، یہ وصل کی صورت میں تو خیرن الوصیۃ ہی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر کہیں گے خیرا الوصیۃ، پھر الوصیۃ پڑھ دیں گے۔ اسی طرح قدیر الذی، تو دال کے جو ہے وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے دو پیشوں کو، قدیر الذی، ٹھیک ہے۔ مبین قتلو وقف کریں گے تو مبین قتلو، اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ اور نون قطنی کا بھی ذہن نشین رکھنا پڑے گا قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔